السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، مہمانوں کے حقوق سے متعلق ہماری بات چل رہی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مہمان کی آمد پر ان کا استقبال کیسے کیا جائے یہ اور اس سے متعلقہ باتیں ہم نے بتائی تھیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ مہمان جب گھر آ جائیں تو ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، اس بارے میں کچھ بات کریں۔ تو مہمان جب آ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے کھانے کا نظم کریں۔ اگر وہ وقت کھانے کا ہو تو ایسی صورت میں کھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے بطور مہمان، تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ انہوں نے ان آنے والے لوگوں کے لیے، جو کہ ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ فرشتے ہیں، تو کھانے کا انتظام فرمایا تھا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، یعنی جو ہی جو ہے فرشتے انسانوں کی شکل میں مہمان کے طور پر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کا اکرام کرتے ہوئے جو ہے بھونی ہوئی بکری ان کے سامنے پیش کی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مہمان کے آمد پر اس کا اکرام کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اس کے کھانے کا انتظام کریں اگر وہ کھانے کا وقت ہو۔ لیکن آج کا معاشرہ کیا ہے؟ آج کا معاشرہ تو یہ ہے کہ اگر وہ کھانے کے وقت میں آئے تو اسے چائے پر ٹلا دیا جائے۔ چائے بھی بہت مشکل سے اور صورت بنا کر کئی دیر کی گفتگو کے بعد میں لائی جاتی ہے۔ تو مہمان جب آئیں تو ان کے ساتھ میں اکرام کا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ پانی اور کھانے کا نظم کیا جائے، جو جس وقت میں حاضر ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے، اور اگر اس سے بہتر پیش کرنے کا موقع ہو تو اس سے بہتر پیش کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک ہم سے غلطی اور چوک یہ ہو جاتی ہے کہ بعض مرتبہ کھلانے کے نیت کے ساتھ میں ہم کھانا پکانے میں اتنی دیر کر دیتے ہیں جس سے آنے والے مہمان کا بہت زیادہ وقت چلا جاتا ہے۔ یعنی وہ آئے تھے ملنے کے لیے آدھے گھنٹہ یا ایک گھنٹہ ہمارے ساتھ گزارنے کے لیے، ہم نے تقریباً 40 منٹ آدھا گھنٹہ ان سے گفتگو ہی میں لگا دیا۔ اس کے بعد میں خیال آیا کہ ان کو کھانا کھلائیں گے۔ اب کھانا کھلانے میں یہ خیال آیا کہ اچھا کھانا کھلائیں گے، تو اس سے ایک صورت تو یہ ہے کہ گھر میں بنانا شروع کیا جاتا ہے۔ اب وہ بیچاروں کو جانا ہے، اب جانے کے لیے ان کو آگے اور بھی کچھ کام ہے، لیکن ہم نے کہا کہ بھئی اب پک رہا ہے آپ بیٹھیے، اب پک رہا ہے آپ بیٹھیے۔ یعنی اسی میں ان کے 3-4 گھنٹے ہم نے ان کو زبردستی بٹھا لیا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ آگے ان کو کہاں جانا تھا، کیا کام تھا، کیا ضروری کام تھا۔ اس لیے سب سے پہلے تو ان سے پوچھ لیا جائے کہ کیا آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم کچھ اور دیر آپ کے ساتھ بیٹھ سکیں، یا ہم کھانے کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اس کے بارے میں وضاحت کر دیں کہ مجھے اور کوئی کام نہیں ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، تو ان کے کھانے کا نظم اچھے سے اچھے انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ جائیں تو اس موقع پر جو ہے کھانا کھاتے وقت میں مہمان تکلف محسوس کرتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے اگر ہم نے نہ کھایا ہو۔ اس لیے جو ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، تم اپنے مہمان کے ساتھ کھانا کھاؤ، کیونکہ وہ تنہا کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ ہوتا ہے ایسا، بعض مرتبہ مہمان اگر اکیلا بیٹھتا ہے تو اسے تکلف محسوس ہوتا ہے اور وہ صحیح طور پر کھا نہیں پاتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ احترام کا معاملہ، اکرام کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھیں، اور جب وہ کھا رہے ہوں تو ہم بھی ان کے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیں، تاکہ ان کو تکلف بھی محسوس نہ ہو اور وہ اپنی گنجائش کے مطابق صحیح طور پر کھانا کھا سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم مہمان کو کیا پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفہ لا کر پیش کرتے اور وہ دیہات کے رہنے والے ہوتے اور وہ دیہات کی چیزیں لاتے جو کہ شہر میں بہت کم ملا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو تحفہ شہر میں ملنے والا تحفہ پیش کرتے جو کہ دیہات میں نہیں ملتا تھا۔
تو گویا تحفہ ایک دوسرے کو پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں بھی اس بات کی رعایت ہے کہ یہاں پر ملنے والا تحفہ جو عام طور پر وہاں نہیں ملتا ہے اسے پیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت ابو خلدہ اور حضرت عبد الرحمن بن عون رضی اللہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں مل کر حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے بطور مہمان۔ تو انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کچھ کھلانا چاہتا ہوں، لیکن گوشت اور روٹی تو تم لوگ اپنے گھر میں کھاتی ہو، روزانہ گھر میں پکتی ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت کی عام ڈش ہو وہاں پر۔ تو انہوں نے شہد ان کو پیش کیا دسترخوان پر، جو کہ غذا کے لیے بھی بہت مفید ہے اور اس میں شفا بھی فرمایا گیا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی رعایت ہونی چاہیے کہ اگر مہمان ایسی جگہ سے آ رہا ہو جہاں پر وہ چیز بہت زیادہ نہ ملتی ہو تو اس چیز کو پیش کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی شہر میں رہتے ہیں اور وہاں کی کوئی مشہور چیز ہے اور مہمان آنے والا کوئی دوسرے شہر سے آ رہا ہے، وہاں پر وہ چیز نہیں ملتی ہے، تو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اگر گنجائش ہو تو اس چیز کو پیش کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی میں اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ پہلے پوچھ لیا جائے کہ آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں یا آپ کن چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ باتوں کی رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے، رعایت کرتے ہوئے اگر ہم مہمان کے ساتھ میں پیش آئیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت اکرام کا اور احسان کا ہماری طرف سے معاملہ ہوگا، جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مہمان جب گھر آتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ہمارا کچھ خرچ نہیں کرتا، وہ اپنی روزی خود لاتا ہے، چونکہ رزق اور روزی اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہے جس کے ذمے۔ اس لیے حدیث میں آتی ہے بات کہ جب تک ہم اپنا کھانا مکمل نہیں کر لیں گے، یعنی اپنی روزی جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، مقدر کی ہے، اس وقت تک ہمیں موت نہیں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی روزی اس کے ساتھ لگا رکھی ہے، جس وقت میں وہ جہاں پر مقدر ہوگی وہاں کھائے گا۔ اس لیے مہمان کے آنے پر اپنی طرف سے خرچ ہونے کے سلسلے میں ناگواری چہروں سے اور اندرون میں ظاہر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی کا انتظام ہمارے گھر میں کر رکھا ہے اور ہمیں بھی اس ثواب میں شریک رکھا ہے۔ تو ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، محبت اور الفت کے بڑھانے کا بہت اہم سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔